العالمین کے فضل و کرم سے۔ عزیز طلباء و طالبات، میرا موضوع ہے، جیسے کہ آپ نے سنا ہے، اسلامی آداب زندگی۔ اسلامی آداب زندگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا جو ہے موضوع ہے آج کی کلاس میں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر مذہب کا یا ہر قوم کا یا ہر علاقے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، رہنے سہنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، اسلوب ہوتا ہے۔ جیسے اگر ماڈرن زندگی اور اسی طریقے سے جو یورپی کنٹریز کے لوگوں کو دیکھ لیں تو ان کے کھانے کا پینے کا ایک الگ طریقہ ہے۔ وہ لوگ سینڈوچ زیادہ کھاتے ہیں، ہمارے جیسا کھانے پینے میں بہت سی اس طرح کی جو مرچی کی جیسے چیزیں ہیں ایسے استعمال نہیں کرتے، ہلکی پھلکی چیزیں کھڑے کھڑے کھا کر نکل جاتے ہیں۔ ان کے پہننے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، بالکل ٹائٹ پہنتے ہیں، جینس ٹرائک وغیرہ۔ ان کے بال بنانے کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے، وہ بالکل فیشنیبل بال، یا تو جو ہے پگ کے جیسے ان کے جو بال ہوتے ہیں، اس طریقے سے آج ہمارے بہت سے نوجوان اس طرح بال جو رکھتے ہیں اسٹریٹ اور یہاں اطراف سے کٹ کر رہے ہیں، یا کہ جو ہے ڈاگ کے جیسے جو ہے ان کے بال ہوتے ہیں، یا مختلف جانوروں کے ٹائپ کے جو ہے آج وہ بال بنا رہے ہیں۔ تو ایک ان کا فیشن ہے، ان کا جو طریقہ ہے، اور ان کے جو بات کرنے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے، وہ الگ طریقے سے بات کرتے ہیں، اور مطلب یہ کہ جو ہے بالکل اکڑ اور اس طرح کی گھمنڈ اور اس طرح کی جو ان کا انداز ہوتا ہے۔ اور ایک اگر ہم دنیا کے لوگوں کی اور بھی جو مختلف جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، پولیس والوں کی مثال لیں تو ان کا ایک الگ اسٹائل ہوتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے کسی کے سامنے جھکنا نہیں، بالکل اٹینشن رہنا ہے۔ تو ہر ایک کا الگ الگ طریقہ، الگ الگ اسلوب، الگ الگ انداز ہے۔ اور اسی طرح غیر مسلموں کا ایک الگ طریقہ ہے، اور یہودیوں کا ایک الگ ان کا جو ہے طریقہ ہے، عیسائیوں کا الگ طریقہ ہے، ان کے رہنے سہنے، بول چال، کھانے پینے مختلف انداز ہے۔ کیا اسلام ہمیں اسی طرح چھوڑ دیا کہ ہم کسی کے بھی طریقے کو اپنا لیں، کسی کے بھی طریقے سے ہم کپڑے پہنیں، ان کے جیسے ہم بات چیت کریں، ان کے جیسے ہم کھانا کھائیں، ان کے جیسے لباس پہن لیں، اور ان کے جیسے لوگوں کے جیسے دوسرے لوگوں سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، ہم بھی مسلمانوں سے ایسے ہی تعلقات بنائیں؟ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں کچھ آداب، طریقہ، سلیقہ بتلایا ہے کہ تم کو اس طرح رہنا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث، اس کی تشریح ہے، اس کی جو ہے تفصیل ہے، کیا ہمیں وہ آداب و طریقے نہیں بتلائے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے مکمل طریقے ہمیں بتلائے ہیں۔ یہ ہماری پوری زندگی ہے، تو اس زندگی میں ہمیں کیسا رہنا ہے، کس کے ساتھ کیسا ملاقات کرنا ہے، کتنا کھانا ہے اور کتنا سونا ہے، اور یہ کہ ہمیں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، اور ہمارا لباس کس طریقے کا ہو، ہم بیٹھے تو کیسا بیٹھیں، ہم شادی کریں تو کس طرح شادی کریں، اور شادی کے بعد کے جو کچھ طریقے اصول ہیں، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ تو آج کی ہماری جو کلاس ہے، یہی ٹاپک پر ہم کچھ انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، حقوق، اسلامی آداب کے جو ہے مختلف جو ہے حصے ہیں۔ بعض کا تعلق میری اپنی زندگی، آپ کے اپنی زندگی سے ہے، اور بعض کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح ادب سے رہنا ہے۔ اس طرح ہم سے جو بڑے ہوتے ہیں، جو پیسوں میں یا بزنس کے اعتبار سے، یا ہے کہ وہ کرسی اور سیٹ کے اعتبار سے، تو ہم ان کے ساتھ ایک الگ طریقے سے پیش آتے ہیں، الگ طریقے سے بات کرتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے رہنے کا ایک انداز ہی ہمارا بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ اور ایک جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہنے کا الگ انداز ہے۔ تو رب العالمین جو سب سے بڑا ہے، اس کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کیسے ہو، بندوں کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے، اس کی کیا حقوق ہیں؟ تو ایک ہے اپنے زندگی سے متعلق، یعنی میں اگر اردو میں لکھوں تو سمجھ لیں گے آپ، انگلش میں اس کو لکھوں میں۔ اردو کس کو آتی ہے یہاں پر؟
Who knows اردو لینگویج؟ کوئی بھی نہیں ہے، صرف 2 یا 3 اٹھائے ہاتھ. چلو میں بھی زیادہ انگلش نہیں جانتا. If I got any mistake from me, don't mind please. Okay, but please understand here. رومن انگلش میں لکھوں. ہاں آتا الحمدللہ، اتنا تو بات بھی کر سکتا ہوں، مختصر اور لکھ سکتا ہوں. بس یہ کہ آپ کو توصیل المعلومات ہے، معلومات آپ کو پہنچا سکتا ہوں. لیکن اگر آپ میری اسپیلنگ مسٹیک کریں تو اس کو جو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. تو اپنی زندگی سے اپنی ذات نہیں اب سب کے لیے جو ہے سمجھنا ہے جس کا تعلق ہے. ہاں جی کچھ حقوق ایسے ہیں، کچھ آداب ایسے ہیں جس کا تعلق خود اپنی ذات سے ہے. مثال کے طور پر کیا ہے آپ بتائیے، کیا ہے اپنی ذات سے تعلق؟ اس کا کچھ آداب جی بتائیے. میری اپنی ذات سے، آپ کی اپنی ذات سے کچھ آداب ہوتے ہیں جس کا ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے. کیا ہے جی؟ لباس کا تعلق ہے، اور ہاں اخلاق، ٹھیک ہے وہ بھی ایک چیز ہے. اور کھانا پینا، سونا، ملاقات، یہ تو دوسروں سے ہوگا. لیکن میری اپنی کھانا پینا سونا، اور اسی طریقے سے اور کیا ہے، پڑھائی علم حاصل کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہے اس کا تعلق خود اپنی ذات سے ہوتا ہے. اور ایک کچھ آداب ہوتے ہیں جس کا جو ہے ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے، اس کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اپنے حقوق، ایک دوسروں کے حقوق. ٹھیک ہے، تو دوسروں کے حقوق میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر دیگر ہمارے ماں باپ ہیں، بھائی بہنیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں. اس کا تعلق ان تمام سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تعلق ایک اپنی ذات سے جس کا تعلق ہے، اور دوسرا دوسروں سے جو ہے ہمارا تعلق کیسے ہو. تو یہ تمام کیا ہے کچھ آداب جو اسلام نے ہر ایک کے بارے میں بتلائے ہیں. آپ اپنے آپ کا بھی کیسا خیال کریں، اور جو رب العالمین ہے اس کے ساتھ ہمارا ادب کیسے ہو. جو شریعت سازی کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، شریعت ہم تک پہنچانے والے ہیں، ہمارا تعلق ان سے کیسا ہو. جو بزرگان دین اولیاء کرام ہیں ان سے ہمارا تعلق کیسے ہو. ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے اپنی بیوی ہے، بچے ہیں، ان کا ہم سے کیسا تعلق ہو. یہ تمام چیزیں کیا ہے دوسروں کے حقوق. ایک اپنے حقوق، اور دوسرا اگر ہم اس کو شارٹ میں کریں گے تو کیا ہے دوسروں کے حقوق. ٹھیک ہے، یا دوسروں کے ساتھ ہمارے آداب کس طریقے سے ہو. تو ہمارا اسلامی جو آداب ہے ہر ایک سے اس کا تعلق ہے. اب آئیے اگر ہم ایک ایک چیز اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت ہی بڑا موضوع ہے، بہت ہی بڑا ٹاپک ہے. ادب کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ادب کا مطلب کیا ہے؟ ادب کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ جب ٹاپک سمجھیں گے تو پھر ہم بات کی چیزیں سمجھ سکتے ہیں. جی دوسروں سے ہم کس طرح پیش آئیں، اور ایسا جو ہے طریقہ، ایسا سلوک جو آپ ظاہر کرتے ہیں اس کو لوگوں سے، اس کا جو ہے تعلق ہوتا ہے، تو اس سے آپ کی شخصیت پہچانی جاتی ہے. بات کرنے کا طریقہ، بات کرنے میں کیا کر رہے ذرا ایک نارمل انداز ہے آپ لوگوں کا، آئیے تشریف لائیے یہاں پر بیٹھیے، ایک ادب ہے. تو اس سے انسان کی شخصیت ظاہر ہوتی ہے. ایسی چیز جس سے انسان کی شخصیت کا ظہور ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہے، کتنے اچھے نیچر والا ہے، یا پھر اس کا رہن سہن کن لوگوں کے ساتھ ہے، تمام چیزیں جو ہے ظاہر ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے ادب کا مختصر جو ہے تعارف آپ کے سامنے رکھا. تو ادب جس کا تعلق جو ہے انسان سے بھی اپنی ذات سے ہوتا ہے، پھر دوسروں سے ہوتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم ان چیزیں جس کا تعلق خود اپنی ذات سے ہوتا ہے وہ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر جس کا تعلق دوسروں سے ہے. تو اس میں جو ہے سب سے پہلے انسان جیسے مثال کے طور پر کھانے پینے کے سلسلے میں، کیونکہ ہم اکثر کھاتے ہیں پیتے ہیں، چونکہ میں نے سب سے پہلے جو میری بات کو شروع کیا دوسروں کا جو یورپی کنٹریز کا جو کھانے پینے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے،
बफिंग सिस्टम होता है, और इस तरह से डिश रख देते हैं पूरे, और खड़े खड़े खा लिए और निकल गए। और बैठना, अल्लाह का नाम लेना और इत्मीनान से खाना, 3 उंगलियों से खाना जो सुन्नत है वो भी एक है, कम खाना, ये तमाम चीज़ें क्या है इस्लाम के तरीक़े हैं। लेकिन वो इस तरह कुछ भी नहीं है, जाओ जितना खाना है खाओ, क्योंकि काफिर की ज़िंदगी क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाते हैं रुब्बमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ़ यअलमून। रुब्बमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, ये काफिर अगर मुसलमान हो जाने की जो उम्मीद रखते हैं, लेकिन जो है इनको आप छोड़ दीजिए, अब इस्लाम नहीं लाएंगे, ये बस खाएं पिएं। ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तऊ, जितना चाहे मज़े कर लें, व युल्हिहिमुल अमलु, और ये ख्वाहिशात उनको जो है गाफिल कर दे अल्लाह से, अल्लाह की इबादत से, फिर वो अनकरीब जान लेंगे कि उनका अंजाम क्या होगा। क्योंकि काफिर क्या करता है, सिर्फ उसका काम खाना पीना, अच्छा रहना, बस घूमना फिरना, एंजॉय करना, यही है उसका काम। अल्लाह फरमाते हैं ये हकीकत नहीं जानते कि इसके आगे आने वाली ज़िंदगी क्या है, उनको यही ज़िंदगी नज़र आती है, ये जितना है यही मेरा सब कुछ है, इसी में लड़ते मरते खाते पीते खींचते एक दूसरे का तमाम चीज़ें करते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं कि काफिरों का तरीक़ा है। क्या इस्लाम ने हमें इसके कुछ खाने पीने के खुद अपनी ज़ात से है, उसका ताल्लुक़ है तो कुछ बतलाया है, नहीं बतलाया है। तो खाने पीने से पहले के कुछ आदाब हैं, खाने के दौरान कुछ आदाब हैं, खाने के बाद कुछ आदाब है। मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखता हूँ क्योंकि बात बहुत बड़ी है, वक्त बहुत मुख्तसर है। सबसे पहले ये कि खाने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखें। कुछ चीज़ें नोट करने की, शॉर्ट में आप नोट कर लें तो इंशाल्लाह याद रह जाएगी। क्योंकि इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बतलाता हूँ ताकि जो है हमारे जो पढ़ने सीखने से उसका ताल्लुक़ है वो आसान हो जाए। वो ये कि इल्म हासिल करने के कुछ आदाब हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारी इल्मी महफिल है। एक कि टॉप जो स्टेज पे खड़े होकर एक ही जगह और जो है एक ख़तीब साहब बयान करते हैं और आप सुनते रहते हैं, कुछ सवाल करना, कुछ समझ में नहीं आए तो हाथ उठाकर पूछना, उसमें नहीं होता है, वरना ख़तीब साहब को डिस्टर्ब हो जाता है, उनका जो बोलने का जो रफ्तार होती है ख़त्म हो जाती है, वो आगे भूल जाते हैं। लेकिन हमारी महफिल ऐसी नहीं है, अब आपको समझ में नहीं आए हाथ उठाएं, सवाल पूछें, इंशाल्लाह सवाल का जवाब भी दिया जाएगा, समझाया जाएगा, हमारी महफिल है। तो सबसे पहले इल्म हासिल करने में हमें क्या करना चाहिए। एक तो एक कि तवज्जो से सुनना, गौर से सुनना, नीयत की इस्लाह करना, ये तमाम चीज़ें शेख ताहा साहब आपको बतला दिए हैं। और एक चीज़ इसको लिख कर रखें, वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जो है क़य्युदुल इल्म बिल किताबा, इल्म को लिख कर रखो। तो इससे क्या होगा, आप तो सुनेंगे, उसमें थोड़ा समझ में आएगा, लिख लेंगे और आधा समझ में आएगा, बाद में उसको खोल कर देखेंगे क्योंकि आपने लिखा है, तो फिर इंशाल्लाह पूरा आपके जहन में बैठ जाएगा। क्योंकि किताबें तो बेशुमार है, इतनी सारी किताबें हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो हमने पढ़ा है उसको नोट कर लिया तो फिर वो हम दूसरों को बता भी सकते, अपनी ज़िंदगी में उसको नाफिज भी कर सकते। तो इल्म क्या है, उसको लिख कर रखें। और इल्म हासिल करने के सिलसिले में शर्माए नहीं, शाई ना करें। क्या बोलते कि मुझसे आप पूछ रहे तो दूसरे हंसते कि क्या है कि, ऐसा नहीं, कोई हंसते नहीं, किसी को कुछ भी नहीं मालूम, ऐसा समझना कि जो मैं जानता हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जो सवाल करे इल्म के सिलसिले में, कोई पूछे मतलब ये कि कुछ समझ रहा है। अब कोई कुछ भी नहीं पूछे मतलब उसको कुछ भी इतना समझ में नहीं आ रहा, इसलिए डाउट नहीं आया उसको, इसलिए उसको जो है कुछ अगर समझ में आ रहा तो ही कुछ पूछता हो, ताकि वो जो चीज़ें बाकी हैं वो और समझ में आ जाए। तो ये चीज़ है। और इसी तरीके से जो है इल्म हासिल करने के लिए सवालात भी किए जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सेशन में हमारी जो उसमें सवालात की भी नशिस्त भी इंशाल्लाह रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमा किराम भी यहाँ पर हैं और भी इंशाल्लाह आएंगे। आप सवाल कर सकते हैं जब भी आपको सवाल करने का मौका दिया जाए। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से किसी ने पूछा कि आपने इतना इल्म कैसे हासिल किया है, तो उन्होंने क्या कहा जानते हैं कि लिसानुन सऊल, बहुत ज़्यादा पूछता था मैं अपने उलमा से, अपने असातिज़ा से बहुत ज़्यादा सवाल करता था, तो इससे क्या है मुझे इल्म ज़्यादा हासिल हुआ है। तो ये इल्म के सिलसिले में कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने मैंने रखा है। और एक अहम चीज़ ये है कि जो आज की सख्त ज़रूरत है दोस्तों और भाइयों, आज की सख्त ज़रूरत है वो ये है कि इल्म हासिल करने के लिए सही उस्ताद का इंतखाब करें। अल्लाह अकबर, सही उस्ताद का इंतखाब करें। अब कोई भी स्टेज पे आप भी आके बोल सकते, बोलो मेरे से ज़्यादा 1-2 घंटे बोल सकते, बगैर रुके के नॉन स्टॉप बोल सकते, लेकिन मैं अपने खुद को बाजू रखता हूँ। शेख ताहा सईद और खालिद मदनी और आप दोनों में क्या बराबरी हो सकती है? नहीं, वो
माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको एक इल्म दिया है, वो बड़ी शख्सियत है, और मुझे और आप, मैं और आप उनसे छोटे हैं, तो हम जो है जिससे चाहे उससे हम इल्म हासिल करने में यानी रग़बत रखते हैं। कोई अच्छा बोलने वाला है, वाह क्या बोला भाई, क्या बोला पूछे तो क्या है कि नहीं मालूम, बोला अच्छा बोला, उसके सुनते हैं, बस उसको बुलाते हैं, स्टेज देते हैं, भाई क्या बोल रहा है, अकीदा कितना तुम्हारा गलत बता रहा है, इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, अल्लाह के नबी की सुन्नत को बिल्कुल मजाक उड़ा रहा है। ऐसे लोगों से आप सुन रहे हैं, ऐसे लोगों को स्टेज पे बुला रहे हैं, ऐसे लोगों से आप इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इल्म हासिल करने के अदब में, ये कि हमारा ताल्लुक़ इस्लामी आदाब है, इसमें ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तो मैंने इसको भी इसमें ला लिया है। तो इल्म हासिल करने के सिलसिले में सबसे पहले अच्छे उस्ताद का इंतखाब करना भी ज़रूरी है। वो उस्ताद जिसका अक़ीदा सही हो, जिसका मनहज सही हो। अक़ीदा, मनहज, ये तमाम चीज़ें और भी इंशाअल्लाह टॉपिक्स पे तफसीली गुफ्तगू उलमाए किराम करेंगे। मुख्तसर आपके सामने रखता हूँ, वो ये है कि वो जो कुरान से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से और सलफ़ सालिहीन के समझ के हिसाब से बयान करने वाला हो। मैं अपनी समझ से बातें नहीं कर रहा हूँ, ये जो कुरान और सुन्नत की जो किताब, जो बातें हैं सहाबा कराम की जो समझ के मुतालिक मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं भी वो गलत तरीके से समझाया तो छोड़ दो, क्योंकि कुल्लुन युअख़ज़ु व युरद्द इल्ला साहिबु हाज़िहिल क़ब्र। किसने कहा ये कौल? इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला ने कहा कि जो है हर एक की बात ली भी जा सकती है और छोड़ी भी जा सकती है, सिवाय किसकी? सिवाय किसकी? बोलिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सिवाय इस कब्र वाले की। क्योंकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला जो इल्म की महफिल जो बैठते थे, जो इल्म देते थे या अपनी तदरीस करते थे, तो रियाजुल जन्ना जो है ना, रियाजुल जन्ना के अंदर वहाँ पर बैठकर जो है पढ़ाते थे, सुभान अल्लाह। और पूरी दुनिया वाले आकर उनसे पढ़ते थे, मदीने से बाहर शायद वो नहीं गए हो, मदीने में ही थे वो। तो वहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में क़ब्र रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो कहते थे कि कुल्लुन युअख़ज़ु व युरद्द, हर एक से इल्म लिया भी जा सकता है, समझ में नहीं आया छोड़ा भी जा सकता है, सिवाय इस क़ब्र वाले के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लेना ज़रूरी है और उसको छोड़ना गुनाह है, हराम है, जायज़ नहीं है। तो ये आप समझने की कोशिश करें। तो बड़े अल्लामा समझ कर जो इनकी हर बात को आज जो ली जाती है, मुफ्ती साहब बोले, कौन बोले? मुफ्ती साहब बोले, मुफ्ती साहब बोले तो सही हो जाती है, कुरान सुन्नत की बात बोले तो सही होती है। लेकिन अगर वो गलत बात बोले तो कितने भी बड़े मुफ्ती हो, लेकिन अल्लाह रसूल के सामने वो कुछ भी नहीं है। बहरहाल ये कुछ बातें थी इल्म हासिल करने के सिलसिले में, इंशाअल्लाह और भी कुछ बातें जो है आगे आएगी। तो सबसे पहले हम किस सिलसिले में बात कर रहे हैं? हमारे जो खाने पीने के आदाब, जिसका ताल्लुक़ हमारी अपनी ज़िंदगी से है। खाने और किसके? खाना पानी ज़रूरी है ना, नहीं तो अटक जाता नहीं। खाने और पानी के आदाब। तो खाने और सबसे पहले हमको जो है, अगर हम बिठा दिया आपको, दोपहर का खाना नहीं देते, क्या बोलते आप लोग? क्या मन साहब, ख्याल है कुछ तो भी, खाना भी ज़रूरी है हमको, इसलिए सबसे पहले खाने पीने के आदाब हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो खाने पीने के आदाब में सबसे पहले हमें अच्छी तरह हाथ धोना चाहिए, और खाने से पहले और बाद में क्या है भी हाथ धोना चाहिए। ये हदीस में है, खाने से पहले भी हाथ धोना और खाने के बाद भी हाथ धोना। खाने के बाद हाथ क्यों धोना? एक तो ये कि जो है वो तकलीफ होती है खुद हमको, और दूसरा ऐसे रात में खाना खाए सो गए, चूंटियाँ लग जाते, मकोड़े लग जाते, सुभान अल्लाह। देखिए इसीलिए कि खाने के बाद भी हाथ धोने का हुक्म है, और खाने से पहले तो आप साइंस मेरे से ज़्यादा जानते हैं क्यों हाथ धोना है, कितने जर्म्स लगे होते हैं, कितने इसके अंदर जो है जरासीम लगे होते हैं, जो हमारे पेट में चले जाएं ऐसे ही तो फिर कितना नुकसान करते हैं। तो ये चीज़ें, और सबसे अहम चीज़, अगर आप हाथ नहीं धोए थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो और नुकसान होगा। तो सबसे पहले चीज़ हम बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह। ये खाने से पहले की चीज़ें हैं। और अगर कोई बिस्मिल्लाह कहना भूल जाए, जब याद आ जाए तो बीच में क्या पढ़े? वेरी गुड, बिस्मिल्लाह ही, माशाअल्लाह। खाने के आदाब अच्छी तरह आप समझ रहे हैं, माशाअल्लाह, याद भी है। बिस्मिल्लाह ही फी अव्वलिही व आखिरिही, क्या मतलब है, माना क्या है? खैर ज़रूरी नहीं है, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपको। जी जी, मतलब जब पहले भूल गया था ना मैं, तो अल्लाह का नाम ले रहा हूँ, इसके शुरू में भी और इसके आखिर में भी अल्लाह ताला के नाम से मैं खा रहा हूँ। अच्छा, अगर हम अल्लाह के नाम के बगैर खाए पिए, शैतान, हाँ शैतान क्या हो जाता? खा लेता हो, शैतान खा लेता। हदीस में क्या है
حدیث میں یہ ہے کہ جو ہے جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں نا تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونا ہے. گھر میں داخل ہونے کے آداب بھی بتا رہا ہوں، اس کے اندر آ جا رہا ساتھ میں. اور کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا ہے. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھا لے اور بغیر بسم اللہ پڑھے گھر میں داخل ہو تو کیا ہوگا؟ شیطان خوش ہو جائے گا اور کیا بولے گا معلوم ہے؟ اب یہاں پر تم کو کھانا بھی ہے، یہاں پر پینا بھی ہے، تو آپ کو یہیں جو ہے ٹھکانہ مل گیا، یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں ہے. میں آپ کو جو ہے حدیث کے الفاظ جو ہے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. شیطان جو ہے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے یہاں پر تم کو کھانا بھی پینا بھی ہے، یہیں رہو، تم یہاں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تم میں سے کوئی جو ہے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھنے کی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. حدیث ہے صحیح مسلم کی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2018 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان. جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے داخل ہوتے وقت، یہ میرا گھر ہے، بسم اللہ، دروازہ کھول کے داخل ہو گیا، ٹھیک ہے. اور پھر جب جو ہے کھانا کھا رہا ہے، یہاں پر کھانے کی چیزیں ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا. اب شیطان کیا کہتا ہے دیکھو، قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء. ارے یہ بہت یعنی اللہ والی ہے، اللہ کا نام بھی لیا کھاتے وقت بھی اور داخل ہوتے وقت بھی، یہاں پر تم کو نہ سونا ہے نہ یہاں پر تم کو کھانا ہے، یہاں سے نکل جاتا ہو. اس کے بعد وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ. اب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوا اور داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں پڑھا، قال الشیطان ادرکتم المبیت. شیطان بولتا گھر مل گیا، گھس جاؤ یہاں پر، رہ جاؤ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ. اور جب کھاتے وقت بسم اللہ نہیں بولتا کوئی انسان، کوئی آدمی، قال ادرکتم المبیت والعشاء. بولتا یہاں پر تم کو کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، لاج مل گئی تمہارے کو، فری میں لاج مل گئی، تم یہاں پر کھاؤ پیو آرام کرو. یہاں پر شیطان داخل ہو جاتا. اب جب شیطان داخل ہو جاتا تو موبائل میں آتا، پھر کھانے پینے میں شیطان ہم کو اس گھر میں بلا لیے، دعوت دیے، اس کے بعد کھانے کے بعد پیٹ بھر جاتا نا، موبائل دیکھ لیتے بیٹھتے. اب اس کے بعد خیالات آتے ایسے ویسے، اب گھس جاتی ہے وہاں، گھس جاتے اپنا وقت اپنا نیند اور یہ وہ چیزیں دیکھ کر اللہ کو ناراض کرتے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے ان تمام جو ہے شیطانی وسوسوں سے، شیطانی چالوں سے، آمین رب العالمین. تو دیکھو یہ کھانے پینے کے سلسلے میں ایک بات تھی، اور اسی طریقے سے جو ہے گھر کے داخل ہونے کے سلسلے بہت اہم تھی، اسی لیے میں نے آپ کو اتنی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے. اور کھانا کھاتے وقت الٹے ہاتھ سے کھانا صحیح ہے؟ جلدی بولنا نہیں، صحیح نہیں ہے بول کے بولنا پوچھنے سے پہلے. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے وقت کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا ضروری ہے. حدیث بھی کیا ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ جو وہ سیدھے لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. بولے میں نہیں کھا سکتا، لے مستطاعت، اب تو اٹھا ہی نہیں سکتا اپنا ہاتھ، سیدھے ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتا. اس کا ہاتھ گر گیا، شل ہو گیا اس کا ہاتھ، اللہ پیرالائسس ہو گیا اس کو. سبحان اللہ. اللہ کی نافرمانی کرے کبھی کبھار اللہ اسی وقت اس کو عذاب دیتا، تو اٹھا ہی نہیں سکا اپنا ہاتھ. تو کھانا کھاتے وقت ہم بسم اللہ پڑھیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں. اور اکثر آج دیکھ رہا ہوں میں تقریباً لوگ جو بڑے اسٹائل سے کیا ہے، ادھر ایسا، کیا میاں کیسا ہے، اچھا ہے، ہاں ایسا، کیا ہے یہ بھی حرام، یہ بھی حرام. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ یہ تو یہ ڈال لیتے ہیں. اس کے بعد ایک ڈرنک ایسا، دو بھی حرام. اللہ المستعان، اللہ میری آپ کی حفاظت کرے. ہاں کھانا ہاتھ سے کھاتے، پاپڑ لیفٹ ہینڈ سے کھاتے. تو کھانے میں جو ہے ہم بڑے احتیاط کریں، کھانا بھی جو سیدھے ہاتھ سے کھائیں، پاپڑ بھی اور انڈا بھی سیدھے ہاتھ سے کھائیں، اس کا خیال رکھیں. تو کھانے کے سلسلے میں دوستوں اور بھائیوں ہم جو ہے بہت ہی جو ہے لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں. اسی لیے ویسٹرن کلچر کو ہم اپنا رہے ہیں، ان کو دیکھتے نا، فلموں میں دیکھتے نا ویسا، اور کیونکہ اکثر سیریلز میں دیکھتے، کیونکہ ہم بچوں کو دکھاتے ہیں موبائل فونس میں، وہ سب وہی دماغ میں رہتا ہمارے بچوں کی. اب ہمارے اس کا خیال بھی نہیں کرتے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے کیا بول کر. آفس، کئی بڑے لوگوں کو آفسوں میں دیکھتے، بڑے بڑے پوسٹوں پہ لاکھوں روپے اس کی تنخواہ ہے، یہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، اس کو یہ نہیں معلوم کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا، الٹے ہاتھ سے کھانا. الٹے ہاتھ سے کیا کرتے؟ دوسرے کام کرتے جو ہم جو ہے سمجھتے اس کو، لیکن وہی ہاتھ سے کھائے تو اچھا رہتا.
سوچے تو بھی جو ہے غلط ہے، اس لیے اسلام بتا رہا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ اپنے برتن کے سامنے سے کھاؤ، کھانا ہے تو جو ہے کھانے میں جو ہے پورے برتن میں پورا کھانا ہے تو کھانا یعنی سامنے سے کھاؤ، اپنے ادھر سے لے کے کھا رہے ہیں ادھر سے لے کے کھا رہے ہیں تو اسلام نے طریقہ نہیں بتلا۔ اور دوسری چیز کیا ہے، اگر 4 لوگ بیٹھے ایک برتن میں تو بوٹی کیا ہے اس طرف ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں عبد المقتدر کے پاس ہے، آپ کا نام کیا؟ ہاں شہباز ان کی کھینچ کے کھا لے رہے ہیں، آپ کا نام کیا؟ ہاں تم آپ کو جو ہے وہ گرانٹ پسند ہے، وہ کیا بولتے ہیں لیگ پیس پسند ہے، اس کو کھینچ کے کھا لے رہے ہیں، نہیں ہے، بلکہ جو اپنی سامنے سے اس کو کھانا۔ اگر انہوں نے خوشی سے ڈال دی، لو بھائی یار آپ نہیں کھا رہے ہیں، لو ہماری لیگ پیس آپ کو پسند ہے تو پھر اب ٹھیک ہے شکریہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے، دعائیں دے کے لے لینا۔ لیکن کھینچ کے کھا لے رہے دیکھتے دیکھتے کہ نظر لگ جاتی سیدھا تو آپ کو پیٹ میں درد ہو جاتا۔ بہرحال آداب ہم توڑ دیے تو کیا ہوتا، یہ سب چیزیں ہوتی، دوستی میں کھاتے نہیں آپ لوگ، ہاں ہنس رہے تو سمجھ میں آ رہا، ہوٹلس میں جاتے دوستی میں کیا کرتے، ادھر لا رہے ادھر لا رہے، تو تھوڑا دوستی میں بھی کیا ہے اسلامی آداب کا خیال رکھیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ کھانے کے دوران کے آداب، وہی کھانے کے برتن کے کنارے سے کھائیں، درمیان سے نہ کھائیں کیونکہ درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے، صحیح ترمذی کی ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو سبحان اللہ یہ بھی ایک بڑا ادب ہے، برکت درمیان میں نازل ہوتی ہے، اسی لیے تھوڑا تھوڑا نکالو، ایک ساتھ اس پہ ہاتھ ڈالے تو پوری برکت ختم ہو جاتی ہے، ایک ساتھ ایک کے پیٹ میں چلے جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا کھائے تو برکت ہو۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب کیا ہے؟ اور 2 بوٹیاں آتے گا اوپر سے نہیں پھر کیا مطلب ہے برکت کا؟ میں بس ایسے جنرل پوچھ رہا ہوں آپ کو جی۔ خیر ہے، برکت کا نمو ہے، زیادتی ہے، یا پھر خیر ہے اس کے اندر، مطلب وہ جو چیز ہے وہ کھا لیے تو اتنا پیٹ بھر جاتا، مست ہو جاتے، مزہ بھی آ جاتا اور بہت کھائے جیسا نظر آتا، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے برکت ہو جاتی۔ اور 3 انگلیوں سے کھائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کیونکہ یہ ادب ہے۔ اچھا اس کے بعد اگر کھانا نیچے گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھائیں، یہ بھی جو ہے کھانے کی عزت کرو، اکریم الخبز، روٹی کی عزت کرو، حدیثیں یاد کرتے ہیں نا اس سلسلے میں۔ اور اسی طریقے سے برتن صاف کریں، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، سبحان اللہ۔ ہم لوگ کیا ہے کھانا کھا کے جو ہے بہت چھوڑ دیتے۔ ایک تو ایک بڑی عادت ہے، میں بتاؤں گا میں آپ کو، وہ یہ کہ جو ہے اب میں کم کھاتا ہوں، یا پھر ہمارے مقتدر کم کھاتے، اب ان کو کیا سمجھتے بہت کھانا والا خوب ڈالتے رہتے، نکو بھائی نکو ڈالو، نہیں بھائی کیا جو نوجوان ہیں نہیں کھاتے کیا بھائی، کمزور آدمی ہے، ظلم مت کرو، نہیں مول صاحب آپ دور سے آئے کھاؤ خوب کھاؤ کے 1 سے 4 لوگ لا کے ڈال دیتے۔ اب میں کیا کرتا ہوں آخر میں جتنا کھانا ہوتا ہے کھا کے بچا دیتا ہوں، تو گناہ، ایک تو کھانے کا جو ہے نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے صاف کر کے نہیں کھانے میں برکت بھی کیا ہے رہ جاتی، تاکہ جو وہ کھانا دوسروں کو ملے، دوسروں کا پیٹ بھرتا، وہ برکت جو ہے مطلب سب جو ہے اس میں کھا پی کر جو ہے مست ہو جاتے ہیں۔ تو جتنا انسان کو لگے، ہاں ایسا بھی نہیں کہ بالکل رکھے سوکھے ہو کے منصاف بولنا ڈالتے جاؤ تمہارے کو، ایسا بھی نہیں کرنا، بلکہ جو ہے بولنا 1 سے 2 مرتبہ بولنا، لیجیے نا خیال، اب مہمان آتے لیجیے تھوڑا لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے، مہمان آنے کا فوراً کیا کرے، پیش کرے، کھائیے بول کے بولے، تو ہم نہیں کھاتے، ذرا پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ بولے پریشان مت ہو، بلکہ ہم فرشتے ہیں، ہم نہیں کھاتے، ہم جو ہے عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم ریکویسٹ تو کریں، لیکن زبردستی سے ڈالتے جا رہے ہیں، ایسا کرنے سے کہا کھانا ضائع ہو جائے گا، اور جو ہم سنت یعنی صاف کرنے کا کھانے کی سنت ہے وہ ہم سے چھوٹ جائے گی۔ یہ کچھ چیزیں تھیں کھانے کے سلسلے میں۔ اور اسی طریقے سے کھانے کے بعد، اچھا اور ایک اہم چیز چھوٹ رہی، کھانے کے برتن میں سانس نہ لیں، یا کھانے پینے کے سلسلے میں جو ہے کھانے کے برتن میں خود سانس نہ لیں۔ بچے کیا کرتے، ایک لگا لے گا ایک ہی ساتھ پی لیتے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ بیٹھ کر پینا، اور پیے بسم اللہ بول کر، پھر اس کے بعد سانس لیے، پھر تھوڑا پیے، پھر سانس لیے، پھر تھوڑا پیے۔ تو کیا ہے تھوڑا تھوڑا پینے سے اطمینان سے جو ہے جاتا ہے، تو اٹک جاتا، حلق میں اٹک جاتا۔ بچے کیا کرتے، اب جلدی کھانا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے پریشان ہو جاتے۔ تو بچوں کو بھی چاہیے کہ جو ہے آداب کا کھائیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں، تھوڑا تھوڑا پیے، اور 3 سانسیں پیے۔ اور اسی طرح بہت گرم کھانا نہ کھائیں۔ چائے بہت گرم پیتے ہیں ہم لوگ، چائے اگر ذرا بھی ٹھنڈی ہوئی تو جاؤ بنا کے لاؤ، پھر گرم کر کے لاؤ، پھر بنا کے لاؤ،
خوب گرم گرم پیتے، گرم گرم کھاتے، تو بہت گرم کھائیں لیکن بہت گرم نہ کھائیں، کیونکہ گرمی پسند نہیں ہے جہنم، اور جو ہے جہنم والوں کے لیے جو عذاب ہے، تو بہت زیادہ گرم کھائے تو کیا ہو، تو منہ جل جاتا، یہ سب ادب ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اور اسی طریقے سے کھانے کے بعد کی کچھ آداب ہیں، کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو اچھی طرح چاٹ لیں، یا ہے کہ اپنی بیوی کو چٹائیں، حدیث میں ہے بھائی، اب منصاحب ادھر چلے گئے، نہیں حدیث میں ہے، اپنی بیوی کو چٹائیں، اپنے بچوں کو چٹائیں، خود چاٹیں یا دوسروں کو چٹائیں، اور اس طریقے حدیث میں۔ اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد اچھی طرح چاٹ لیں، کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھیں، کھا لیے پی لیے، آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہو گیا، ڈکار مار لے کے چھوڑ دیتے، جنت میں ڈکار مارو تو ختم ہو جاتی، اس کے بعد بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ ہم پر فرض نہیں ہے، لیکن الحمدللہ وہاں پر تعریف اللہ کی ہوتے رہتی، لیکن یہاں پر دنیا میں ہمیں بتلایا گیا کہ کھانا کھا کے ڈکار مار کے نہیں چھوڑ دینا، بلکہ الحمدللہ، اللہ میں بھوکا پیٹ تھا، تو نے مجھے کھلایا، تو نے مجھے پلایا، الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی، بہت سی دعائیں ہیں، اس میں سے ایک دعا یہاں پر دے رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا، اور اس کے علاوہ الحمدللہ بھی کہنا کافی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یا کچھ اور بھی دعائیں ہیں جو اس کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، سند اگر صحیح ہے تو۔ بہرحال کیا مطلب ہے، حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص کھائے اور پیے اور اللہ کا شکر ادا کرے تو اس نے اس کا حق ادا کر دیا، سوال نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن جو کھانے کو کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا اور کھانے کے بعد الحمدللہ نہیں پڑھا تو اللہ سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، تو کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس کچھ دعائیں ہیں کھانے کے اور عام آداب، لیکن کھانے میں عیب نہ لگائیں۔ اب اکثر ہماری خواتین یہاں پر موجود ہیں اور اس بات کو سمجھتی ہیں کہ اپنے شوہر کتنا پریشان کرتے ہوں گے آپ کو، آپ کے شوہر آپ کو کتنا پریشان کرتے ہوں گے، ایسا کہ کوئی پکائی اس کے اندر مرچی بہت زیادہ ہے، تیرے کو پکانے نہیں آتا، 10 سال سے کھا رہے ہیں لیکن بولتے تیرے کو پکانے نہیں آتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھانے میں عیب نہیں لگاتے تھے۔ تو ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ خود، میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ تمام کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ہے ایسی چیزوں میں ہم احتیاط کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ ہاں اگر کچھ اس طرح سے ہے کوئی تو ہم مشورہ دے سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا پکاتے ہیں، شاید آج کچھ ہو گیا ہوگا، تھوڑا آئندہ سے احتیاط کریں، یہ الگ بات ہے، ان کو سمجھائیں، آئندہ سے اس کا خیال رکھیں۔ تو ایک دم دل بیچاری 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ کے لیے پکاتی ہے، کرتی ہے، بس ایک جملہ سننا چاہتی ہے، بہت مزے کا تھا ماشاءاللہ، کیا پکا رہے بھائی، زبردست ہے، دل باغ ہو جاتا آپ کی بیوی کا، پھر آپ کے لیے اور کیا کیا کرتے، سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اور نعمتیں مل جاتی، سبحان اللہ۔ تو ماں ہے، ماں آپ کے لیے کتنی محنت کرتی، کتنا پکاتی آپ کو، کتنا جو ہے اچھا رکھتی، کیا امی ہمیشہ ایسے کرتے اچھا نہیں ہے، تکلیف نہیں ہوتی امی کو، ماشاءاللہ کتنے لوگوں کا آپ پکا رہے ہیں، کتنی دیر کھڑے ہو کے پکا رہے ہیں، میں بھی آپ کی خدمت کرتا ہوں، دعائیں دیتی ہے ماں، شکر ادا کرتی، تو ان تمام چیزوں کا جو ہمیں خیال کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے سونے چاندی کے برتن میں نہ کھائیں۔ اچھا، اگر دعوت میں جائیں تو ایک ساتھ دو نہ کھائیں۔ اچھا، اگر دعوت میں ہو تو سب سے پہلے بڑوں کو کھلائیں، ایک دوسرے کو کھانا پیش کریں۔ اگر کسی دعوت میں اپنے ساتھ کسی دوسرے کو لے جائیں تو پہلے اجازت لے لیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب دعوت کی بات ہے تو الگ مسئلہ شروع ہو جاتا۔ دعوت میں کیا کرتے، کیسا ایسا دروازہ کھلتے کہ تیرا تھا دروازہ نا، ایسا ہم پورے ایک دم گھس جاتے ہیں۔ تو اطمینان سے جائیں، انشاءاللہ ضرور ہماری سیٹ جو میرا نام کی ہے ضرور کوئی جوان نہیں بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، کھانا کھاتے وقت میں اب ڈش آتی، ویٹر کو لا نہیں صاحب ادھر بھی ایک رکھنے کا ہے، لا کے ختم، غب 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 4 بوٹیاں ڈالنے کے سامنے والا دیکھتے رہتا، میری باری کب آتی، بیچارے کی چھوٹی بوٹی مل کے رہتی، انتظار کرتا کب آتی ہوں گا، جب آتی ہوں گا، آخر میں وہ سکا کھانا کھا کے اٹھ جاتا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں کھانے پینے کے سلسلے میں، خود میرے ساتھ پیش آتی ہیں، آپ کے ساتھ پیش آتی ہے، تو ہمیں اس کا جو ہے خیال رکھنا ہے۔ دوسروں کا خیال رکھیں تو دوسرا بھی ڈالتا، پہلے دوسروں کو ڈالے 1-2 بوٹی، تو ہم کو دوسری ٹرپ میں آئے تو 2 بوٹی ہم کو اضافہ ڈالتا، اور اچھی چیز آتی ہے نا پھر ہم کو ڈال کے، کیونکہ پہلے میرے کو ڈالے نا بھائی، پہلے اس کو ڈالیں گے، بیچارہ مصعب ہے یا پھر بڑا ہمارا بھائی ہے، ہمارا بازو کا دوست ہے، پڑوسی ہے، تو 1-2 بیٹیاں اچھے مل جاتے ہیں ہمارے کو، تو ہم دوسروں کا خیال کریں گے تو دوسرے ہمارا خیال کرتے، ٹھیک ہے۔
اچھا، اور ایک چیز یہ ہے کہ جو ہے مسجد میں جائے تو پیاز اور لہسن کھا کر نہ آئے، اسی طرح گٹکے وغیرہ اس میں لکھا ہوا نہیں، میں بتا رہا ہوں، کیونکہ جو ہے پیاز اور لہسن یہ کچی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب فرشتوں کو کچی پیاز کچی لہسن کی بو پسند نہیں ہے تو سگریٹ، بیڑی، گٹکا، گانجا، شراب یہ بالکل بھی حرام ہے، پسند نہیں ہے۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے منہ میں جو ہے گندی بدبو ہے، آزو بازو والے جو ہے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور خود فرشتوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے، تو ہم اس کا جو ہے خیال رکھیں۔ یہ کامن چیز ہو رہی ہے آج، ہر دکان میں یہ مل رہا۔ ہمارے نوجوان بھائی بہنیں بھی کچھ ایسی جو ہے جو کھاتے پیتے ہیں، اور ہمارے نوجوان ہو یا پھر بوڑھے ہو، جو بھی جس کو یہ لت لگ گئی ہے اس سے بچنا ان کے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ کے واسطے اپنے آپ کو جو ہے ایک صبر کا مادہ پیدا کرے، آہستہ آہستہ۔ آج آپ سمجھو 10 ایک دن میں پاکٹ کھا لے رہے، 8 کھاؤ، 2 کم کر دو، پھر 15 دن تک آپ اس کو چلاؤ، اس کے بعد بولے 2 چھوڑ سکا میں اور 2 چھوڑ سکتا ہوں، نہیں چلو 6، پھر اس کے بعد ایک 4 دن کے بعد اب 4 تو چھوڑ دیا اور ایک 2 چھوڑ دیں گے۔ آہستہ آہستہ جو ہے اللہ سے بھی دعا کرنا، یہ ضروری ہے، اللہ سے دعا کرنا، اللہ یہ بری لت سے بچا۔ ایک تو یہ کہ آپ کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، آپ 100 روپے خالی پاکٹوں میں ڈال دے رہے ہیں، گٹکے میں یا سگریٹوں میں، یا ایک تھوڑے لوگ رہتے بیٹھ کے لاسٹ میں جو ہے سونے سے پہلے ڈال لے کے چلے جاتے، بیچارہ صبح سے لے کے شام تک 800 900 1000 روپے کماتا، 400 500 ہی چڑا دیتا کھانے پینے، اس کے بعد وہیں لوٹ جاتا۔ تو گھر میں غریبی رہتی، پریشانی، کھانے پینے، علاج، معالجہ، تو یہ تمام جو ہے حرام چیزیں ہیں، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اسی لیے میں اس سے زیادہ شاید اگر وقت لوں گا تو پھر آپ بولیں گے پھر مول صاحب کھانے کے اتنی دیر سے بول رہے ہیں، اب ہم کو کھانے کو چھوڑو، اسی لیے 1 پون گھنٹہ ہو گیا الحمدللہ۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں چاہ رہا تھا کہ میرے پاس بہت اچھے اچھے ٹاپکس ہیں کہ اختلافات کے، یعنی اب ہم دوسروں سے اس کا تعلق ہے، یعنی کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیسے ہو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے تعلق ہو، اس کے کیا آداب ہے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، اختلافات کے آداب، اختلافات کے آداب مطلب کیا ہے؟ اختلافات کے آداب، لڑائی جھگڑا بہت ہوتا ہے نا، تو اختلافات، دین اختلافات، دنیاوی اختلافات، تو ہر ایک کے ادب اسلام نے بتلائے ہیں انشاءاللہ۔ وہ ٹاپک مجھے یاد دلائیے، بہت اہم ٹاپک پڑھیں گے۔ موبائل فون کے آداب انشاءاللہ، موبائل فون کے آداب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اور کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ شوہر بیوی کے زندگی کے جو ہے آداب، وہ بھی ضروری ہے۔ دوستوں کے آداب پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ازدواج زندگی کے آداب انشاءاللہ۔ ایسے جو اہم کچھ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ، اور بھی جو ہے بازار کے کچھ آداب ہیں، اور پڑوسیوں کے آداب ہیں، اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں کس طرح رہنا ہے، ایسے انشاءاللہ کچھ آداب آئندہ کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جی، استاذ کے آداب، بہت جزاک اللہ خیر، استاذ کے آداب بھی بہت اہم ہے، ضروری ہے، کیونکہ آج ہمارے طلباء، کیونکہ ہم بھی طلباء ہیں، طلباء رہیں گے، طالب علم رہیں گے، اسٹوڈنٹ ہی ہیں ہم، اور ہم اپنی زندگی میں اپنے اساتذہ کا کیسے احترام کرتے تھے، استاذ نظر آئے تو کتنا جو ہے ہم ان کا ادب کرتے تھے، آپ بڑے ہیں جانتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن آج کل کے بچوں میں وہ ادب نہیں ہے، استاذ نظر آتے ہیں ایسے کھڑے ہوتے ہیں گھر کے، کیا مول صاحب اچھے ہے، پہلے ہم چھپتے تھے، مول صاحب آ رہے تھے، سمجھانے کے بعد آتے تھے، اتنا مطلب ڈر رہتا تھا، ایک ادب رہتا تھا۔ آج ایسا کھڑے ہو جا رہے ہیں سر، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے، فریڈم دیے تو سر پہ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے، اور ایک دوسرے کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔